حمد و صلات کے بعد انتہائی مکرم و محترم جناب ڈاکٹر محمد اشفاق جلالی صاحب اور دیگر علماء اور عوام اہل سنت، آج ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے ایک بھائی، ان کا نکاح ہو چکا ہے اور پھر آئندہ کل ان کی شادی کی تقریب ہوگی، تو آج مہندی کے موقع پر انہوں نے فکر رضا کانفرنس کے عنوان کے ساتھ یہ محفل منعقد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق شوق کے اندر اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبہ کو آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا ہے وہ ہے توحید و شرک، کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ تو اس حوالے سے انتہائی مختصر وقت میں انتہائی مختصر انداز کے اندر چند معروضات عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ گفتگو جو ہے یہ کوئی روایتی گفتگو نہیں ہے، تو اس لیے اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ شرک کا معنی ہوتا ہے برابری، یا پھر حصہ داری جو ہے اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ اسی طرح جو حصہ دار ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں شریک ہے، یعنی فلاں زمین کے اندر فلاں دو افراد جو ہیں یہ آپس میں شریک ہیں، یعنی حصہ دار ہیں، یعنی ان دونوں کا حق برابر ہے۔ تو یہ برابری والا معنی جو ہے نا یہ شرک کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو شریک حصہ دار کو کہتے ہیں، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح کے اندر شرک یہ ہے کہ کسی کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مانند قرار دینا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح مستحق عبادت سمجھنا، یا کسی کی صفت کو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے برابر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ بات سمجھیں کہ نہیں؟ یعنی کسی کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر سمجھنا، یا کسی کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی طرح مستحق عبادت سمجھنا، یا پھر یہ کہ کسی کے اندر پائی جانے والی کسی صفت کو اللہ تعالیٰ کی صفت کے برابر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اگر اس تعریف پر غور کریں گے تو پھر شرک جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ شرک کی تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ کتنی قسمیں بن جاتی ہیں؟ تین۔ ایک ہے شرک فی الذات، دوسری ہے شرک فی العبادت، اور تیسری ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ کہ کسی غیر خدا کو خدا سمجھنا، جس طرح کہ مجوسیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا دو ہیں، ایک خالق خیر ہے، ایک خالق شر ہے۔ جو خالق خیر ہے اس کا نام رکھتے تھے یزدان، اور جو خالق شر ہے اس کا نام وہ رکھتے تھے اہرمن۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا کیا ہے؟ دو ہے۔ اسی طرح
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عیسائیوں کا عقیدہ جو بیان ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عیسائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تین اقنوم ہے یا تین خدا ہے، ایک باپ ہے، دوسرا بیٹا ہے، اور پھر تیسرا جو ہے وہ روح القدس ہے۔ تو یہ تین خدا ہیں، ان میں سے کبھی ایک خدا ہوتا ہے، کبھی دوسرا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں، خدا ہیں۔ تو اس طرح یہ عیسائی جو ہے یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو یہ تین خدا مانتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، شرک فی ذات، یعنی تین کو خدا ماننا۔ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں، تین ہیں۔ تو یہ کیا ہے، شرک فی ذات ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نص بیان فرما دی ہے کہ جو عیسائی ہیں یہ کیا ہے، کافر ہیں۔ بولو عیسائی کون ہے، کافر ہیں۔ تو اب جو آدمی کہے جی کہ یہ جو عیسائی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، ان کو کافر کہنا درست نہیں، تو وہ اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، وہ نص قرآنی کا منکر ہے۔ قرآن کی نص کہتی ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ کیا ہیں، کافر ہیں۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، تو اب اگر کوئی آدمی کہے جی کہ وہ کافر نہیں ہیں، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو وہ آدمی جو ہے وہ خود اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو عیسائی ہے ان کا عقیدہ تھا کہ خدا کتنے ہیں، بولو تین۔ تو یہ کیا ہے، شرک فی ذات ہے کہ کہنا جی کہ خدا کتنے ہیں، تین ہیں۔ اسی طرح جو یہود تھے، یہود میں سے بعض کا جو عقیدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ جو یہود ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کون ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اب بیٹا جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ اگر باپ انسان ہے تو بیٹا بھی انسان ہے، باپ کوئی اور مخلوق ہے تو انسان وہ جو بیٹا ہے وہ بھی وہی ہوگا۔ تو اگر باپ جو ہے وہ خدا ہے تو بیٹا جو ہے وہ بھی خدا ہی ہوگا۔ تو اس لیے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی کیا ہے، کافر ہے۔ تو اس طرح یہ بھی کیا ہے، شرک فی ذات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ یہ کیا ہے، شرک فی ذات ہے کہ کسی دوسرے کو خدا جاننا یا خدا کے برابر ماننا، یہ کیا ہے، شرک فی ذات۔ تو یہ شرک فی ذات جو ہے نا یہ بڑی واضح چیز ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ جو بھی آدمی یہ شرک کرتا ہے نا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے اور مشرک ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شرک فی ذات جو ہے اس کو آپ جب سمجھ چکے تو اب دوسری جو قسم ہے اس کو مختصر انداز کے اندر سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے، شرک فی العبادہ۔ شرک فی العبادت یعنی عبادت کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا۔ اب یہ جو عبادت ہے نا اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو ذہن نشین فرمانا ہے آپ نے۔ یہاں سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم کر دی تو یہ شرک ہو گیا، کسی مزار پر جا کر اہل مزار کی آپ نے تعظیم کر دی تو یہ شرک ہو گیا، کہ یہ تعظیم تو اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی تو ان کی آپ نے تعظیم کر دی تو یہ شرک ہو گیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ عبادت کیا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر جان کر یا کسی کو الوہیت میں حصہ دار سمجھ کر اس کو الہ مان کر اس کی تعظیم کرنا، یہ کیا ہے، عبادت ہے۔ یعنی عبادت کے لیے دو چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تعظیم ہو
اور دوسرا یہ کہ جس کی آپ تعظیم کر رہے ہیں تو اس کو آپ خدا مانتے ہیں. یہ دو چیزیں جب پائی جائیں گی تو پھر عبادت بنے گی، ورنہ عبادت نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہر جو عبادت ہے وہ تعظیم تو ہے، لیکن ہر تعظیم جو ہے وہ عبادت نہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جو عبادت ہے نا، یعنی کسی کی تعظیم، اگر یہ معنی لے لیا جائے کہ کسی کی تعظیم کرنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ عبادت ہے، اور اس کے ساتھ آدمی جو ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ کیوں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو آدمی شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے. تو اللہ تعالیٰ شعائر اللہ، یہ شعائر اللہ کون ہے؟ وہ پتھر اور وہ پہاڑ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے قدم لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کرنے کا بھی حکم ارشاد فرما رہا ہے. تو اگر تعظیم کرنا جو ہے یہ عبادت ہو تو معاذ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا حکم فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم دے رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو شرک سے لوگوں کو باز فرماتا ہے. اب اگر ہم کسی جگہ پر جا کر کسی اللہ والے کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ نے تعظیم کی، یہ عبادت ہو گئی، تو آپ عبادت کرنے کی وجہ سے مشرک ہو گئے. یہ کہتے ہیں نا لوگ عام طور پر. تو اس سلسلہ میں یہ بات سمجھیں کہ وہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ نماز کے اندر ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر نماز کے اندر کھڑا ہوا جاتا ہے، تو اگر کسی اور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے تو اس کے ساتھ کفر اور شرک ہو جائے گا. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی تعظیم کا کام جب تک اس کے اندر یہ عقیدہ نہ ہو کہ میں جس کی تعظیم کر رہا ہوں اس کو اپنا معبود اور الہ مان رہا ہوں، اس وقت تک وہ تعظیم کا کام کبھی بھی شرک نہیں بنتا. یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں. مثال کے طور پر نماز کے اندر جو سجدہ ہے نا، نماز کے اندر سب سے زیادہ تعظیم والا جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے. تو یہ سجدہ جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت کے اندر آپ نے منع فرما دیا کہ یہ سجدہ کرنا تعظیمی جو ہے یہ جائز نہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے پہلے یہ سجدہ جو تھا تعظیم کا یہ جائز تھا، اور لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو تعظیم کا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو. تو شرک تو کسی بھی زمانے کے اندر جائز نہیں رہا. تو شرک جب کسی بھی زمانے کے اندر جائز نہیں رہا تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو سجدہ کرنا ہے یہ سجدہ اگر تعظیم کی نیت سے ہو، جس کو سجدہ کر رہے ہیں اس کو آپ اپنا معبود اور الہ نہیں مانتے، تو یہ سجدہ جو ہے یہ عبادت نہیں ہے. یہ بات آپ خوب ذہن نشین فرما لیں کہ جب تک تعظیم کے ساتھ عبادت جو ہے، آپ جس کی تعظیم کر رہے ہیں اس کو جب تک اپنا معبود نہ مانیں اس وقت تک یہ تعظیم جو ہے یہ کبھی بھی عبادت نہیں بنے گی، اور ایسی تعظیم کرنے والا کبھی بھی مشرک نہیں بن سکتا. تو یہ شرک فعل عبادت جو ہے یہ میں نے مختصر انداز کے اندر آپ حضرات کے گوش گزار کیا. اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں. پھر اس کے بعد آتا ہے شرک فی الصفات. شرک فی الصفات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ پائی جاتی ہیں بعین ہی، اسی طرح کسی دوسرے کے اندر وہ صفات ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک فی الصفات. مثال کے طور پر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے ویسی صفت جو ہے اس کا نام جو ہے وہ ہم کسی بندے کے لیے بولتے ہیں لیکن ویسی اسی انداز کے اندر نہیں مانتے، تو یہ کبھی بھی شرک نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بولو حی. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حی. اللہ تعالیٰ زندہ ہے نا، تو ہم سب کیا ہیں؟ بولو زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ زندہ ہے نا. تو یہ شرک نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ اور ہے، ہماری حیات اور ہے. اللہ تعالیٰ خود زندہ ہے، کسی کے زندہ کرنے سے وہ زندہ نہیں. ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے زندہ کرنے کے ساتھ. ہم اپنی زندگی میں محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں.
اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر کسی کا محتاج نہیں. ہمارے اندر اگر وہ صفت پائی جائے گی تو ہم اس کے اندر محتاج ہوں گے اللہ تعالیٰ کے. اور ایک وقت تھا کہ جب ہم زندہ نہیں تھے اور ایک وقت آئے گا کہ جب ہم زندہ نہیں رہیں گے. تو یہ شرک نہیں ہے. اس لیے کہ اگرچہ وہ زندہ والا لفظ اللہ تعالیٰ پر بھی بولا گیا ہے, ہمارے اوپر بھی بولا گیا ہے, لیکن معیار کے اندر برابری نہیں ہے. جب تک معیار کے اندر برابری نہ ہوگی اس وقت تک یہ شرک فی صفات نہیں ہوگا. اس بات کو ذہن نشین فرمائیں. اور یہ بہت قرآن پاک کے اندر مثالیں ہیں اس کی, کہ ہم مثال کے طور پر سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, کہ ہم نے انسان کو سنتا اور دیکھتا بنایا. تو ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. اور خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, شرک نہیں. اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے, ہم بھی سنتے ہیں, یہ شرک نہیں. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, یہ شرک نہیں. حالانکہ لفظ جو ہے وہ ایک ہی بولا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ معیار کے اندر اور لیول کے اندر برابری نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنے کے اندر محتاج نہیں کسی دوسرے کا. ہم دیکھنے کے اندر محتاج ہیں آنکھ کے, ہم آنکھ کے ساتھ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بینائی عطا فرمائی ہے. اسی طرح ایک وقت تھا کہ جب ہم دیکھتے نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے والا کر دیا. ایک وقت آئے گا کہ جب ہم دیکھنے والے نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے, ہمیشہ سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ تک دیکھتا ہی رہے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کے اندر کسی کا محتاج نہیں. ہم محتاج ہیں اپنی ان صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے. لہٰذا یہ جو لفظ جو ہیں وہ ایک جیسے بولے گئے ہیں, لیکن یہ شرک نہیں ہے. شرک تب ہوگا کہ جب ہم کہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے نا ویسا ہی ہم سنتے ہیں, یا جس طرح اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ویسا ہی ہم دیکھتے ہیں. تو اب یہ شرک ہوگا اور ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ آج کل کہتے ہیں جی کہ یہ کہتے ہیں سنی جی کہ داتا حضرت علی حجی ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا صاحب ہیں. تو یہ داتا دینے والی ذات جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر داتا صاحب بھی دیتے ہیں تو یہ شرک ہو گیا. اسی طرح مشکل کشا, یہ مشکلیں حل کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اگر کسی مخلوق کو مشکل کشا کہہ دیں گے تو تب شرک ہو جائے گا. اسی طرح دیگر علم غیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. اگر کہیں جی کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمائی, یہ شرک ہو جائے گا کہ وہ بھی عالم الغیب, یہ بھی علم غیب رکھنے والے. اسی طرح یہ وہابی حضرات جو ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اگر مخلوق کے لیے بول دی تو شرک ہو جائے گا. تو ان سے پھر یہی سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے, تو بھی زندہ ہے, چاہیے تو یہ کہ تو مر جائے, تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کے اندر شرک ہو رہا ہے تیرے زندہ رہنے کے ساتھ. تو یہ زندہ جو ہے تو, اور اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے, شرک نہیں ہو رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی داتا ہے اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش بھی داتا ہیں, اس کے اندر بھی شرک نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے لامحدود. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دینے کے اندر کسی کا محتاج نہیں, ہمیشہ سے دے رہا ہے اور ہمیشہ تک دیتا ہی رہے گا. لیکن حضور داتا صاحب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ تعالیٰ کی عطا سے. ایک وقت تھا کہ جب آپ داتا نہیں تھے اور ایک وقت آئے گا کہ جب داتا نہیں ہوگے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے داتا ہے اور ہمیشہ تک داتا رہے گا. اسی طرح کوئی بزرگ جو ہے وہ ہماری مشکل کشائی کرتا ہے, اس کی مشکل کشائی میں اور اللہ تعالیٰ کی مشکل کشائی کے اندر فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مشکل کشا ہے اور یہ جو بزرگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مشکل کشا ہیں. ایک وقت تھا کہ جب یہ مشکل کشا نہیں تھے, ایک وقت آئے گا کہ جب یہ مشکل کشا نہیں رہیں گے. تو جب معیار کے اندر برابری نہیں تو شرک یہاں پر بھی نہیں ہے. یہاں پر آپ کو ایک لطیفہ سناؤں حضور قبلہ والد گرامی کا, کہ آپ سوری نام کے اندر آپ
تبلیغ فرماتے تھے تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جلسہ ہوا نا، تو جلسے کے اختتام پر ایک وہابی مولوی صاحب آ گئے، اور وہابی مولوی صاحب آ کر کہنے لگے جی کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے۔ تو حضور قبلہ والد گرامی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی کر لو مناظرہ۔ کس موضوع پر مناظرہ کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا جی کہ شرک کے موضوع پر مناظرہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا جی کہ اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب ہے، تو یہ سنی لوگ جو ہیں یہ حضور کو بھی کہتے ہیں جی کہ حضور کو بھی علم غیب ہے، تو یہ شرک ہو گیا ہے۔ تو حضور قبلہ والد گرامی نے فرمایا کہ پہلے شرک کی تعریف کرو کہ شرک کہتے کسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے وہی صفت اگر مخلوق کے اندر ہو تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ علم غیب رکھنے والا ہے، عالم الغیب ہے، اگر حضور کو عالم غیب کہیں گے نا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ داتا ہے، اگر مخلوق کو آپ داتا کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، اگر مخلوق کو مشکل کشا کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی جو صفت یا جو نام اللہ تعالیٰ پر بولا جا رہا ہے، اگر وہی صفت جو ہے وہ اگر مخلوق پر بول دیں گے تو اس کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اس نے یہ تعریف کی تو حضور قبلہ والد گرامی جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ مولانا آپ اس طرح کریں کہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے اپنا نام بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اور نام اس طرح بتائیں کہ جس طرح لوگ آپ کا نام لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی کہ مجھے لوگ کہتے ہیں جی مولانا فلاں صاحب، مجھے اب ذہن کے اندر ان کا نام نہیں۔ تو اس نے ساتھ مولانا کا لفظ بولا کہ مولانا فلاں صاحب۔ تو حضور قبلہ والد گرامی نے فرمایا کہ مولانا آپ کے نام کے اندر ہی شرک ہے۔ آپ نے کہا جی کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو مولانا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اگر آپ کے نام کے ساتھ مولانا آ گیا تو پھر یہ آپ کا نام ہی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ آئندہ میں احتیاط کروں گا، یہ مولانا کا لفظ میں اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھوں گا۔ پھر حضور قبلہ والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ سورج کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی کہ سورج ایک ہے۔ تو حضور قبلہ والد گرامی نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ وہ بھی ایک۔ تو فرمایا یہ شرک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک اور سورج بھی ایک، تو یہ شرک نہیں، ایک جیسا لفظ جو ہے وہ بولا جا رہا ہے۔ اب وہ بڑا جز بز ہوا۔ اب حضور قبلہ والد گرامی نے آخری سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ مولانا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی ایک۔ تو حضور قبلہ والد گرامی نے سوال کیا بتاؤ مولانا تمہارے باپ کتنے ہیں؟ اب وہ بڑا پریشان، کہنے لگا ہے تو ایک لیکن کہہ نہیں سکتے۔ ہے تو ایک لیکن کہہ نہیں سکتے کہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ کیسا شرک ہے کہ اپنے باپ کو آدمی ایک نہیں کہہ سکتا؟ تو اس لیے اس بات کو آپ ذہن نشین فرمائیں کہ شرک فی الصفات اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کا اطلاق مخلوق پر کرے، اور جس معیار کے اندر اللہ تعالیٰ میں ہم وہ صفت مانتے ہیں اسی معیار کے اندر ہم مخلوق کے اندر مانیں گے، تو تب وہ شرک فی الصفات ہوگا اور آدمی جو ہے وہ مشرک ہوگا۔ تو اب ہم جو اولیاء اللہ کے پاس جا کر مدد مانگتے ہیں، یہ انہوں نے شور مچایا تھا جی کہ علم غیب جو ہے، یہ علم غیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر ہم حضور کے بارے میں مانیں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی شرک ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ غیب کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جو حاضر ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اگر غیب کا علم حاصل کرنے کے ساتھ اگر کہیں جی کہ کسی کے پاس علم غیب ہے تو اس کے ساتھ شرک ہوتا ہے، تو پھر جو حاضر کا علم ہے اس کے ساتھ شرک کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ حاضر کا بھی عالم ہے، اللہ تعالیٰ غیب کا بھی عالم ہے۔ تو اب جو حاضر کا عالم ہو اس کے بارے میں وہ نہیں کہتے کہ یہ شرک ہے، جو غیب کا علم ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تو اگر علم غیب مخلوق کے اندر ہو تو شرک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عالم الشہادہ بھی تو ہے، حاضر کا بھی تو عالم ہے۔ تو اگر حاضر کا جو علم ہے وہ مخلوق کے پاس ہو تو پھر اس معنی کے اندر وہاں پر بھی تو شرک ہونا چاہیے، لیکن وہ شرک نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور کہ دل کے اندر بغض نبی ہے،
دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ بغض ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کی شانوں کو گھٹایا جائے، اس لیے اس طرح کے وہ واویلے کرتے ہیں، ورنہ حقیقت کے اندر اس طرح شرک نہیں ہوتا۔ شرک تب ہی ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق کے اوپر بولیں اور معیار کے اندر بھی ہم اس کو برابر ہی سمجھیں، تب یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الصفات۔ یہ کیا ہے؟ تو کتنی قسمیں آ گئیں؟ 3۔ شرک فی الذات، کہ کسی کو معبود، کسی کو خدا ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اگر آپ خدا مانیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ شرک فی الذات۔ دوسرا کیا ہے؟ شرک فی العبادہ۔ شرک فی العبادت کیا ہے؟ کہ ہم کسی کو خدا سمجھ کر اس کی تعظیم کریں، کسی کو خدا سمجھ کر اس کی تعظیم کریں، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت ہے۔ اور اگر ہم اس کو خدا نہیں سمجھتے اور خدا کی خدائی کے اندر اس کو ہم حصہ دار نہیں سمجھتے، پھر اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ تعظیم شرک نہیں ہے۔ اسی طرح جو شرک فی الصفات ہے، تیسری قسم، وہ کیا ہے؟ کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ویسی ہی صفت ہم مخلوق کے اندر مانیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ جیسی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے اسی انداز کے اندر، اسی لیول کی، اسی معیار کی جو صفت ہے وہ مخلوق کے اندر پائی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک فی الصفات ہوگا۔ تو یہ شرک کی تعریف جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ شرک کیا ہے؟ کہ کسی کی ذات کو خدا کی ذات سمجھنا، کسی کی ذات کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ذات کو خدا کی ذات سمجھنا، یا پھر یہ کہ اس کو مستحق عبادت سمجھنا اللہ تعالیٰ کی طرح، یا پھر یہ کہ کسی کی صفت کو اللہ تعالیٰ کی صفت کے برابر قرار دینا۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک کی ضد کیا ہے؟ توحید۔ شرک کی ضد کیا ہے؟ توحید۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اندر بھی یکتا ماننا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اندر بھی یکتا ماننا، اس کی صفات کے اندر بھی یکتا ماننا، اور عبادت کا مستحق ہونے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو یہ مختصر سے الفاظ کے اندر میں نے توحید اور شرک کا جو مفہوم ہے وہ آپ حضرات کی گوش گزار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ہوا تو تفصیل کے ساتھ بھی بیان ہوگا۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔